ہماری پہچان تو قرآن ہے، یہ مسئلہ ہمیں قرآن نے سکھایا، یہ سبق ہمیں قرآن نے پڑھایا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، آپ کو یہ نظر تو قرآن آتا ہے، یہ دو صفوں میں بند نظر آتا ہے، حقیقت میں مصطفیٰ کی شان نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری زندگی کو کائنات میں کسی شخص کی پوری زندگی آپ کو محفوظ نہیں ملے گی جو زندگی میرے مصطفیٰ کی محفوظ قرآن میں نظر آتی ہے۔ یہ سمندر ہے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک تو قرآن پڑھتا جا، محمد کی شان بیان کرتا جا۔ یہ ساری شان ہے مصطفیٰ کی، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن ذرا میرے نبی کا تعارف تو بتا دے، ذرا میرے نبی کا تذکرہ تو بتا دے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ کبھی یہ قرآن میرے مصطفیٰ کی شان کو بیان کرتے کرتے علماء بیٹھے، سٹیج کی زینت ہے، وقت قلیل ہے، اختصار کے ساتھ جب طویل گفتگو ہونے کے بعد قرآن نے میرے مصطفیٰ کی آنکھ کا ذکر کیا، میرے مصطفیٰ کے کان کا ذکر کیا، میرے مصطفیٰ کی زبان کا ذکر کیا، میرے مصطفیٰ کے ہونٹوں کا ذکر کیا، میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کا ذکر کیا، میرے مصطفیٰ کے سینوں کا ذکر کیا، ساری چیز بیان کرنے کرتے کرتے میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن ذرا میرے مصطفیٰ کا عقیدہ تو بتا دے۔ قرآن نے عقیدہ بتایا، انک لا تسمع الموتى، یہ عقیدہ تو بتا ہمیں، عقیدہ تو نظر آئے، یہ آنکھیں تو بعد میں نظر آئیں گی، سب سے پہلے عقیدہ ہوتا ہے۔ قرآن سے میں نے پوچھا، انک لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من فی القبور وما محمد الا رسول انک میت وانہم میتون۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے۔ ماشاءاللہ، آپ سے مخاطب تھے حضرت مولانا عنایت اللہ بندیالوی صاحب۔ اب میں گزارش کروں گا مولانا حافظ نوید احمد صاحب، ہمارے نوجوان خطیب ہیں ماشاءاللہ، بڑا اچھا بیان کرتے ہیں۔ ہمارے امیر محترم حضرت مولانا عبدالحمید صاحب، ان کے صاحبزادے ہیں حضرت مولانا حافظ نوید احمد صاحب۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمد لله العلي العظيم، الصلاة على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، صدق الله العظيم۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اشاعت التوحید و سنہ لاہور کے زیر اہتمام آج کے روز ہونے والی یہ کانفرنس الحمدللہ اپنے جوبن پر ہے۔ میں اپنے قائدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمارے قائدین کی مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت سے نوازیں۔ قرآن کریم کا طالب علم ہوں، قرآن کریم ہی کا سہارا لوں گا۔ اللہ کریم قرآن کریم کے 20ویں پارے کی ابتدا میں ایک دعویٰ ذکر کرتے ہیں، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے حبیب، میں نے آپ کو مصطفیٰ، مجتبیٰ، مرتضیٰ، محبوب خدا بنایا ہے۔ آپ خود اپنی زبان مقدس سے اعلان کریں، لا یعلم، نہیں جانتے، من فی السماوات، جو مخلوق آسمانوں میں رہتی ہے، ان میں ملائکہ ہیں، ان میں جبریل امین ہیں، ان میں انبیاء کی ارواح ہیں، ان میں میکائیل، عزرائیل، اسرافیل ہیں، ان میں حاملین عرش ملائکہ ہیں۔ جو مخلوق آسمانوں میں رہتی ہے وہ بھی نہیں جانتی،
والارض، اور جو مخلوق زمین میں بستی ہے اس میں بستے رہے انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، نجبا، شہداء۔ آسمان والے بھی نہیں جانتے، زمین والے بھی نہیں جانتے، الغیبہ، کس کو نہیں جانتے؟ ذرا میرا ساتھ دیجئے، میرے ساتھ بولیے، نہ آسمان والے غیب جانتے ہیں نہ زمین والے غیب جانتے ہیں، الا اللہ، عالم الغیب ہے تو فقط اکیلا۔ ایک ذرے سے لے کر آفتاب تک کا علم، ایک قطرے سے لے کر دریا تک کا علم، ما تحت الثری سے لے کر ثریا تک کا علم، حشرات الارض سے لے کر حاملین عرش ملائکہ تک کا علم، ایک ایک ذرے کا، ایک ایک ریزے کا، ایک ایک قطرے کا، گھاس کے ایک ایک تنکے کا، اور درخت کے ایک ایک پتے کا۔ کتنے پتے درخت کی ٹہنیوں کے ساتھ لگے اور کتنے پتے پت جھڑ کے موسم میں درخت کی ٹہنی سے ٹوٹ کر زمین پہ آن گرے۔ فرمایا صرف پتوں کو نہیں جانتا ہوں، ہر وہ پتا جو اپنی ٹہنی سے ٹوٹ کر زمین کی طرف آتا ہے اس پتے کو بھی جانتا ہوں، راستے میں کتنی کروٹیں تبدیل کرتا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں۔ انہ یعلم السر واخفی، سر کہتے ہیں راز کو، بھید کو، پوشیدہ بات کو، واخفی، راز سے زیادہ مخفی بات، بھید سے زیادہ مخفی چیز۔ علماء بیٹھے ہیں، مفسرین نے معنی کیا، ایوان اقبال میں بیٹھے توحیدیوں کو میری یہ بات پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ اللہ فرماتے ہیں انہ یعلم السر، وہ راز جو تیرے دل کے اندر موجود ہے، پوشیدہ ہے، ابھی تیری زبان پہ نہیں آیا، میں اللہ اسے بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ وَأَخْفَى، اور وہ راز جو ابھی تیرے دل کے اندر موجود نہیں ہے، 20 سال کے بعد تیرے دل میں آئے گا، میں اللہ اسے بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اللہ نے دعویٰ کیا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، عالم الغیب میں اللہ۔ پھر اس دعوے پر دلیل پیش کی حضرت موسیٰ سے۔ وہ دیکھو حضرت موسیٰ کی طرف، مدین سے مصر آ رہے ہیں، گھر کا راستہ بھول گئے، گھر والی ساتھ ہے، اچانک درد ذیل میں مبتلا ہوئی، اوپر سے سردی، ادھر رات، ادھر بادل، ادھر آگ چمکی۔ انہوں نے کہا آگ کے قریب جاتا ہوں، انگارہ لے کر آؤں گا، کسی سے مصر کا راستہ پوچھوں گا۔ یہ آگ کے قریب آئے، آگ پیچھے ہٹ گئی، انہوں نے پیٹھ دکھائی، آگ قریب آئی، اچانک آواز آئی انی انا ربک، تم جسے آگ سمجھ کے آئے تھے یہ آگ نہیں ہے، تیرے رب کی تجلی ہے۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، مقدس وادی میں کھڑے ہو، فاخلع علیک، جوتے اتار دیجئے۔ اللہ نے اپنے دعوے پر حضرت موسیٰ کی بات بطور دلیل پیش کی، فرمایا لوگوں جو مصر کا راستہ بھول جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، جو رب کی تجلی کو آگ سمجھے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جو آگ کے ذریعے موسیٰ پیغمبر کو بلاتا ہے، پھر ہم کلام ہوتا ہے، نبوت کا تاج پہناتا ہے، پھر موسیٰ کلیم اللہ بنا کے رکھ دیتا ہے۔ اگر حضرت موسیٰ عالم الغیب ہوتے تو جوتیوں سمیت وادی مقدس میں کبھی نہ جاتے۔ اگر حضرت موسیٰ عالم الغیب نہیں تو بات پلے باندھ لیجئے، تیرا اور میرا بابا بھی عالم الغیب نہیں ہے۔